افطاری کس چیز سے کی جائے؟ سحری کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ سحری کے کھانے میں سب سے عمدہ چیز شریعت کے ہاں کیا ہے؟ کھجور۔ اب آتے ہیں افطاری کی طرف۔ تو میرے بھائیو، افطاری کے ضمن میں جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے سے پہلے افطاری کیا کرتے تھے اور رطب کھجوروں سے کیا کرتے تھے۔ کون سی کھجوروں سے؟ لفظ تو بولیں، معنی بتاؤں گا میرے بھائی۔ کن کھجوروں سے؟ رطب کھجوروں سے۔ یہ لفظ آپ کو زبانی یاد کروانا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل آپ یہاں پہ ہیں، مسجد نبوی میں ہیں۔ تو رطب کھجوریں میرے بھائیوں کہتے ہیں تر و تازہ کھجوروں کو۔ عام طور پہ میرے پاکستانی بھائی، انڈین بھائی جو کھجوریں اپنے ملک میں لے کر جاتے ہیں یہاں سے، وہ خشک کھجوریں ہوتی ہیں۔ اور رمضان میں اللہ کے فضل و کرم سے مسجد نبوی میں آپ کو اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو تر و تازہ کھجوریں ملتی ہیں۔ ابھی جو دسترخوان لگے ہوں گے اکثر کے اوپر رطب کھجوریں ہوں گی، تر و تازہ، خشک کھجوریں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ کھجوریں ہوں گی جو وہ فریج سے نکال کے لائیں گے اور تر و تازہ آپ کو محسوس ہوں گی۔ تو نبی علیہ السلام ترجیح کس کو دیتے تھے افطاری میں؟ سب سے پہلے رطب کھجوروں کو، اور اگر وہ نہ ملتی پھر آپ افطاری کرتے خشک کھجوروں سے، اور خشک کھجوریں نہ ملتی تو پھر آپ افطاری میں پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ تو میرے بھائیو یہ ترتیب ہے افطاری میں۔ تو نبی علیہ السلام کی اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، روزے کے آداب میں سے 5واں ادب کہ جب آپ روزہ افطار کریں گے کون سی دعا پڑھیں گے؟ ہاں جی میرے بھائیو، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کوئی پڑھے بھائی؟ جی جی ابھی کا آمنتو۔ میرے بھائیو، میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، افطاری سے پہلے سحری کی طرف آتے ہیں۔ سحری میں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ نیت کیسے کرنی ہے؟ بھائی بتا رہے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ میرے بھائیو، روزہ آپ آج رکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے کل کے روزے کی نیت کی، یہ کیا ہوا؟ روزہ آج کا رکھنے لگے ہیں اور نیت کل کے روزے کی کر رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ میرے بھائیو، جب دعائیں ہم اپنے گھر میں بنائیں گے، میڈ ان پاکستان ہوں گی، میڈ ان انڈیا ہوں گی، میڈ ان مدینہ نہیں ہوں گی، تو ان میں ایسے چکر چل جاتا ہے۔ میرے بھائی، آپ درس کی طرف توجہ رکھیں۔ یہ رمضان کے پہلے دن چھوٹے موٹے جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے میں دسترخوان لگاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے میں افطاری کراؤں، تو اس معاملے میں جھگڑا کبھی کبھار ہو جاتا ہے، آپ توجہ ادھر رکھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، نیت جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ یہ زبان سے نیت کے الفاظ گڑے گئے ہیں، اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے نہیں بتائے، آپ کے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے نہیں بتائے، 4 اماموں میں سے کسی امام نے نہیں بتائے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے نہیں بتائے، یہ اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں، اس لیے بناتے ہوئے غلطی بھی ہو گئی ہے۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اور نیت کے الفاظ کیا ہمیں سکھائے گئے ہیں؟ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو بہرحال میرے بھائی، روزہ جو ہے اس کی نیت ضروری ہے، لیکن نیت دل میں ہوتی ہے۔ دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج میں روزہ رکھنے لگا ہوں، دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج فجر سے پہلے میں کھانا کیوں کھا رہا ہوں۔ میں تو کھانا کھایا کرتا تھا صبح 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، آج فجر سے پہلے کھانا کیوں کھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے آج روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ آج میرا روزہ ہوگا۔ آج آپ فجر سے پہلے، آپ نے فجر سے پہلے کا الارم کیوں لگایا ہے؟ کیوں اٹھے ہیں فجر سے پہلے، اتنی دیر پہلے؟ روزہ رکھنے کے لیے، اس کا نام نیت ہے۔ تو نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا درست نہیں ہے، نہ نماز کے لیے اور نہ روزوں کے لیے۔ نیت میرے بھائیوں دل میں ہوتی ہے،
اور یہ زبان سے جو الفاظ کہے جاتے ہیں نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، نہ آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہیں، نہ 4 اماموں سے ثابت ہیں، نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ثابت ہیں۔ اور جو چیز آپ علیہ السلام کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد میں دین نہیں بن سکتی، جو چیز صحابہ کرام کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد میں دین نہیں بن سکتی، جو چیز 4 اماموں کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد میں دین نہیں بن سکتی۔ تو میرے بھائی، تو نیت جو ہے، نیت کی یہی دعا ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگیں گے بسم اللہ پڑھ لیں، پانی پینے لگیں گے بسم اللہ پڑھ لیں، کھجور کھانے لگیں گے بسم اللہ پڑھ لیں۔ الگ سے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ بدعت ہیں، دین کا حصہ نہیں ہے، دین میں ان کو داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں افطاری کی دعا کی طرف۔ افطاری کی دعا کے طور پہ 2 دعائیں ابو داؤد میں آئی ہیں۔ ابو داؤد میں کتنی دعائیں آئی ہیں میرے بھائیو؟ 2، اور ایک ساتھ ہیں دونوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پہ افطار کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دعا نقل کرنے والے آپ علیہ السلام سے صحابی نہیں، تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو بلکہ صحابی کو دیکھا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ تابعی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ دعا ملی ہے، اللہ کے رسول کہتے تھے، کہاں سے ملی، کس نے بتائی، کدھر سے لی، کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ دعا جو ہے اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تابعی کہہ رہے ہیں، صحابی نہیں کہہ رہے۔ دوسری دعا اس کے ساتھ ہی ہے، وہ نقل کرنے والے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، بلکہ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب روزہ افطار کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اجر مل کر رہے گا۔ تو یہ دعا ثابت ہے، یہ یاد کریں۔ آپ کو کس کتاب میں ملے گی؟ حصن المسلم۔ حصن المسلم دعاؤں کی کتاب ہے، 2-3 ریال کی آتی ہے، اور اس میں وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ کسی بزرگ کی کہانیاں نہیں ہوں گی، قصے نہیں ہوں گے، ایسی کوئی دعا نہیں ہوگی جس کے بارے میں لکھا ہو کہ فلاں بزرگ کو خواب میں بتائی گئی تھی، نہیں، ساری دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ، آپ کی طرف منسوب، اور دین آپ کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا، تو اس لیے وہی دعائیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ تو یہ حصن المسلم نامی کتاب 2-3 ریال کی خرید لیں، اور اردو والا ایڈیشن جو ہے وہ خریدیں۔ تو یہ تھے روزے کے آداب میں سے، روزے کے آداب میں سے یہ تھا 5واں ادب۔ میرے بھائیو، روزے کے آداب میں سے 6واں ادب یہ ہے کہ دوران روزہ آپ صدقہ خیرات میں مصروف رہیں اور تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت سکھائیں، سیکھیں، قرآن پاک کا ترجمہ سکھائیں، سیکھیں، قرآن پاک کی تفسیر سکھائیں، سیکھیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں بڑے سخی ہوتے تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں بڑے عروج پہ ہوتی تھی، اپنے عروج پہ ہوتی تھی۔ رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت دیکھنے والی ہوتی تھی، اور رمضان کے مہینے میں جن دنوں آپ جبریل علیہ السلام سے ملتے، آپ کی جناب جبریل سے ملاقاتیں ہوتی، اور آپ کی جناب جبریل سے ملاقات عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات ہوتی، تو آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہوتی، اور آپ جناب جبریل علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے۔ نبی علیہ السلام قرآن پاک کس کو سکھاتے؟ کس کو سناتے؟ جناب جبریل علیہ السلام کو آپ قرآن پاک سناتے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ علمہ شدید القوا، کہ نبی علیہ السلام کے معلم کون ہیں؟
آپ کے ٹیچر کون ہیں؟ جناب جبریل علیہ السلام آپ کے ٹیچر اور معلم ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اور اردو بولنے والے ہمارے بھائی اپنی نعتوں میں، نظموں میں کیا کہیں گے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے خادم ہیں، نوکر ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں، بغیر دلیل کے، کوئی حوالہ نہیں، نہ قرآن میں یہ بات آئی، نہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ بات آئی، لیکن ایک مبالغہ ہے، اس میں مقابلہ لگا ہوا ہے۔ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ مبالغہ کرے گا اپنی نعت میں۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ نعت میں جو تم نے الفاظ کہے ہیں کس آیت میں آئے ہیں، کس حدیث میں آئے ہیں، یہ مسئلہ تم نے کہاں سے لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام سے افضل ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کہا جائے کہ وہ آپ کے خادم تھے، آپ کے نوکر تھے، کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے وہ آپ کے معلم تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث بھی بتا رہی ہے کہ جبریل علیہ السلام رمضان میں آتے اور نبی علیہ السلام رمضان کی ہر رات انہیں قرآن پاک سناتے۔ اور اس حدیث کے آخر میں عبداللہ بن عباس پھر فرماتے ہیں کہ جن دنوں جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی سخاوت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تیز ہوا سے زیادہ تیزی کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تیز ہوا سے زیادہ تیزی کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، مسلمان کا دن، مسلمان کی رات رمضان میں کس چیز میں گزرے؟ صدقہ خیرات میں، تلاوت میں، کبھی اس یتیم کی مدد کر رہے ہیں، کبھی کسی بیوہ کی مدد کر رہے ہیں، کبھی مسجد میں حصہ ڈال رہے ہیں، کبھی مدرسے میں حصہ ڈال رہے ہیں، کبھی کسی مریض کی مدد کر رہے ہیں، کبھی پڑوسی کا ساتھ دے رہے ہیں، کبھی رشتے دار سے تعاون کر رہے ہیں، اور کبھی صبح تلاوت کر رہے ہیں، زور کے وقت اٹھے قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر دیا، عصر کے بعد تفسیر شروع کر دی، مغرب کے بعد ٹائم ملا دین کے بارے میں، قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں کوئی کیسٹ سن لی، یعنی کہ پورا رمضان وقف کر رکھا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کے لیے اور قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر کے لیے۔ یہ روزے کے آداب میں سے ایک ادب ہے میرے بھائیوں۔ روزے کے آداب میں سے 7واں ادب یہ ہے کہ آپ ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جن کی وجہ سے روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں گناہوں سے دور رہنے کی عادت پڑ جائے، تاکہ تمہیں ان کاموں سے دور رہنے کی عادت پڑ جائے جن کاموں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جانے کا خطرہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو رمضان کے مہینے میں جھوٹ سے دور نہیں رہتا، جھوٹی گواہی سے دور نہیں رہتا، روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے کام کرتا ہے، جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم فجر سے لے کے مغرب تک بھوکے رہتے ہیں اللہ کو کیا ملے گا؟ اگر مغرب سے فجر تک ہم بھوکے رہتے ہیں اللہ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں ہمارے تقویٰ کی طرف کہ ہم کس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کھانے سے بھی دور رہتے ہیں، پانی سے بھی دور رہتے ہیں، بیگم سے تعلقات قائم کرنے سے بھی دور رہتے ہیں، غیبت، چغلی، جھوٹ، سود، رشوت اور اس طرح کے گناہوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ کس قدر مجھ سے ڈرتا ہے، کس قدر اطاعت کرتا ہے میری، اور کس قدر اطاعت کرتا ہے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جناب ابو ہریرہ آپ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ والصیام جنہ فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب ولا یجہل، فرمایا روزے ڈھال ہیں، روزے ڈھال ہیں، جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، روزے ڈھال ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں۔ فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو فلا یرفث، تو بےہودہ گوئی نہ کرے، فحاشی نہ کرے،
گندی باتیں نہ کرے، بیگم سے تعلقات قائم کرنے سے دور رہے، اور اس میں یہ بھی آ گیا کہ روزے کے دوران گندی فلمیں نہ دیکھی جائیں، غیر عورتوں کو نہ دیکھا جائے، ولا یسخب شور شرابہ نہ کرے، ولا یجہل کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ یہ روزے کے آداب ہیں۔ روزے کے آداب میں سے آخری ادب، 8واں ادب، کہ اگر دوران روزہ آپ سے کوئی اور جھگڑتا ہے، کوئی آپ کو برا بلا کہتا ہے، کوئی آپ سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس سے کہہ دیں انی صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تم نے تو مجھے گالی دے لی، میں نہیں دوں گا کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تم نے تو مجھے تھپڑ مار لیا، میں نہیں ماروں گا کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تم نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کر لی، میں نہیں کروں گا کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔